السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب نمبر 7، ظہور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے بیت اللہ سے 2 میل کے فاصلے پر کوہ ہیرا کے غار میں جایا کرتے اور گوشہ نشین ہو کر اپنے رب اور کائنات کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے۔ ایک مغربی مورخ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تجربے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: سفر و حضر میں ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے تھے۔ میں کیا ہوں؟ یہ غیر متناہی عالم کیا ہے؟ نبوت کیا شے ہے؟ میں کن چیزوں کا اعتقاد کروں؟ کیا کوہ ہیرا کی چٹانوں، کوہ طور کی سربفلک چوٹیوں، کھنڈروں اور میدانوں میں سے کسی نے ان سوالات کا جواب دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ گنبدِ گرداں، گردشِ لیل و نہار، چمکتے ہوئے ستارے، برستے ہوئے بادل، کوئی ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ ایسی ہی کیفیت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی گزر چکی تھی، جنہوں نے باری باری سورج، چاند، ستاروں کی حقیقت پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ان میں سے کوئی بھی کائنات کا رب نہیں ہو سکتا۔ غور و فکر کے بعد انہوں نے کہا، مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ انہوں نے خالق حقیقی کی جانب رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں راہ حق دکھا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سوالوں کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کر کے دیا۔ قرآن کا مقصد ہی انسان کو اپنی ذات سے متعارف کرانا اور اسے کائنات کی چھپی اور ظاہری حقیقتوں سے آگاہ کرانا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پانی اور ستو لے کر غار حرا میں جایا کرتے اور واپسی پر خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ بعثت سے 7 برس پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی اور چمک نظر آنے لگی تھی، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ جو خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھتے، اس کی تعبیر دن کو ہو صبح کے اجالے کی مانند سامنے آ جاتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اظہار نبوت کا ارادہ کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے دور جنگلوں اور پہاڑوں کی وادی میں قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو وہاں پر درخت اور پتھر السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درختوں اور پتوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا۔ پہلی وحی 12 سال قبل از ہجرت 18 رمضان المبارک 14 اگست 610 کی مبارک رات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 40 سال پورے کر چکے تھے اور حسب معمول غار حرا میں مصروف غور و فکر تھے کہ بخاری اور مسلم جیسی معتبر اور مستند احادیث کے مطابق ایک فرشتہ حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھینچا، جس سے مجھے تکلیف محسوس ہوئی۔ فرشتے نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچا اور کہا، پڑھیے۔ اس بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا پڑھوں؟ فرشتے نے تیسری بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچا اور کہا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے واسطہ سے۔ اسی نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہو گئی اور ان کو خوف لاحق ہو گیا کہ وہ نبوت کی اس قدر بھاری ذمہ داری
کیسے پوری کر سکیں گے؟ مگر رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھاری بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کر رکھا تھا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے محبوب کی شان اور عظمت میں اضافہ کر دیا تھا۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے وہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندرون ایمانت اور صداقت جیسے لافانی اور سچے جذبوں سے منور اور مستحکم تھا۔ وہ روحانی اور جسمانی لحاظ سے قرآن پاک کا طاقتور اور عظیم بوجھ اٹھانے کی طاقت رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھاری دل اور مختلف سوچوں کے ساتھ گھر جانے کے لیے غار حرا سے باہر نکلے۔ غار حرا سے اپنے گھر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کیفیت میں مبتلا رہے اس کا اظہار خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا۔ یہ کیفیت معروف مورخ طبرا نے مستند حوالوں کے ساتھ ان اظہار میں بیان کی ہے۔ جب وہ شخص فرشتہ چلا گیا، میں کھڑا ہوا تو میری ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ میں زیادہ دیر کھڑا نہ رہ سکا اور زمین پر دوزانوں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر اسی حالت میں رہنے کے بعد میرے گھٹنوں میں طاقت آئی۔ میں کھڑا ہونے کے قابل ہوا تو غار سے باہر آیا اور گھر کی طرف چل دیا، لیکن ابھی میرے کندھوں پر لرزہ طاری تھا۔ میں ابھی پہاڑ کے ٹیلے کی آدھی راہ بھی طے نہ کر سکا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ یہ آواز آسمان سے آ رہی تھی۔ میں نے اوپر دیکھا تو ایک شخص جس کے رخسار انسانوں جیسے ہیں آسمانوں کے وسطوں میں کھڑا تھا۔ اس نے دوبارہ کہا، اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ میں جس سمت نگاہ دہراتا اسی شخص کو کھڑا پاتا، حتیٰ کہ وہ غائب ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمبل اوڑھا دیا اور دلاسا دیتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے آبرو نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں اور ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو مفلس اور نادار ہو اس کو اپنی نیک کمائی سے حصہ دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حق کی وجہ سے کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کرتے ہیں اور دستگیری فرماتے ہیں۔ آزمائش کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑا آسرا معاملات اور حقوق العباد کا ہی تھا، جو رب کی نظر میں بہت پسندیدہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے عیسائیت قبول کر لی تھی اور مذہبی علوم کے ماہر مانے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے واقعے کی تفصیل سن کر کہا، یہ تو وہی ناموس ہے، خاص پیغام جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، جی ہاں، جو شخص بھی اس قسم کی دعوت لے کر آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، لوگوں نے اس سے دشمنی کی، اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دن دیکھنا نصیب ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرزور مدد کروں گا۔ اس تجربے کے بعد کچھ عرصے کے لیے جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی نہ دیے۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ سیرت نگاروں نے اپنے تجربے پیش کیے ہیں۔ یہ وقفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غور و فکر کرنے
اور جسمانی اور ذہنی بوجھ سے باہر نکلنے کے لیے دیا گیا۔ اس دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ غار حرا کا تجربہ شاید ان کا وہم اور گمان تھا یا شاید ان کا رب ناراض ہو گیا ہے۔ صحیح بخاری میں اس روایت کے مطابق وحی بند ہو گئی، جس سے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بے قراری کے عالم میں بلند و بالا پہاڑی کی چوٹیوں پر تشریف لے جاتے، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے، اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں، اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب تھم جاتا اور قرار آ جاتا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچوں میں مگن کوہ حرا کی جانب چلے جا رہے تھے اور آسمان کی طرف سے آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو خلا میں ایک کرسی معلق تھی، جس پر وہی فرشتہ بیٹھا تھا جو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اسی حالت میں گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے وحی کا رکا ہوا سلسلہ جاری کر دیا۔ اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجیے، اپنا لباس پاک رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔ احسان کسی فائدہ کی خاطر نہ کیجیے اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ قرآن پاک کی یہ آیت انسان کے لیے ایک بنیادی اور اہم پیغام ہے، جس میں رب کی عظمت، صفائی، پرخلوص، احسان اور صبر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ انسان اگر اس پہلی وحی پر ہی عمل کر سکیں تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتے ہیں۔ رب نے انسانوں کو اللہ کی عظمت کے اقرار اور صلہ رحمی کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے باور کروا دیا کہ تبلیغ دین کی راہ میں سخت مشکلات پیش آئیں گی اور لالچ بھی دیا جائے گا، لہٰذا صبر اور استقامت کی تلقین کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی حالات کے بارے میں فرمایا، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادر پایا اور پھر مالدار کر دیا، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، مگر اللہ تعالیٰ ان کی پرورش کے اسباب پیدا کرتا رہا اور چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کرتے رہے، اگرچہ وہ مالی طور پر کمزور تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی مالدار خاتون سے شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی دیکھ بھال کر کے آسودہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا شکر بھی ادا کریں اور اس کے دین کی تبلیغ بھی کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ نزول وحی کے بعد پہلا حکم نماز ادا کرنے کا جاری ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے اور نماز ادا کرنے کا طریقہ سکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز ادا کی۔ شب معراج سے پہلے صرف 2 نمازیں، 2 رکعت نماز مغرب اور 2 رکعت نماز فجر فرض تھی۔ پڑھنے، جاننے، صفائی، احسان اور صبر کا حکم پہلے جبکہ نماز کا حکم بعد میں نازل ہوا۔ احسان کے بارے میں ایک اور ارشاد بانی ہے، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر احسان نہیں جتاتے، نہ احسان جتا کر دکھ دیتے ہیں،
اور نہ احسان جتا کر دکھ دیتے ہیں۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحرا میں ہوتے تو اونٹنی کے دودھ پر گزارا کرتے۔ مکہ میں نان اور خرما کھا لیا کرتے، لیکن کسی نان و خرما اکٹھے تناول نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ پیٹ بھرنے کے لیے ان میں سے ایک ہی کافی ہے، دونوں کا باہم کھایا جانا اسراف ہے۔